السلام علیکم، میرا نام اسامہ ہے اور میں اپنی زندگی کی بیتی آپ سب لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ 2019 کا ہے، جب میرے بڑے بھائی کی شادی تھی۔ ہم لوگوں نے شادی سے پہلے اپنے بھائی کا نکاح کیا تھا۔ 1 ماہ تقریباً نکاح رہا تھا اور اس نکاح کے لیے جس جگہ ہم نے جانا تھا وہ آزاد کشمیر کا راستہ تھا۔ نکاح کے لیے بہت سلیکٹیو لوگ جا رہے تھے۔ شدید سردیوں کا موسم تھا اور ہم لوگوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی تھی۔ تقریباً 2 بسیں جا رہی تھیں۔ سلیکٹیو لوگ تھے جن میں ایک بڑی ہائی ایکس اور ایک گاڑی تھی جس میں دلہا تھا۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ تھا کیونکہ مجھے گاڑی ڈرائیو کرنی تھی، اور ہم لوگ تقریباً شام 7 بجے اپنے شہر سے آزاد کشمیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ساری گاڑیاں ہمارے آگے پیچھے تھیں، اور لیکن اچانک سے دلہے کی گاڑی جس میں میں تھا وہ راستہ بھول گئی، کیونکہ میں پہلی دفعہ آزاد کشمیر جا رہا تھا۔ اس سے پہلے مجھے آزاد کشمیر کے راستے کا نہیں پتا تھا۔ ہماری ہائی ایکس گاڑی جس میں اور بھی باراتی لوگ شامل تھے وہ کسی اور ٹھیک راستے پر چلے گئے اور میں کسی غلط راستے پہ چلا گیا، اور بائی چانس اس راستے پہ جا کر ہم لوگوں کی گاڑی بھی خراب ہو گئی۔ راستہ پہاڑی تھا، ہر طرف خاموشی اور دھند تھی۔ ہمارے ساتھ ہمارے ماموں بھی تھے گاڑی میں۔ شکر ہے کہ عورتیں نہیں تھیں اس ٹائم گاڑی میں۔ میں، میرے ماموں اور میرے بھائی صرف اس گاڑی میں تھے۔ جس جگہ ہم لوگوں کی گاڑی رکی اس جگہ پر 3-4 چیئرز بھی مسافر خانے کے ساتھ باہر لگی ہوئی تھیں۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آپ اتر کر گاڑی سے باہر نکلیں۔ ماموں بھی گاڑی سے باہر آ گئے۔ گاڑی میں حفاظتی سامان رکھا ہوا تھا۔ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو چکا تھا جس راستے پر ہم لوگ آئے تھے۔ راستہ بھولنے کے ساتھ ساتھ گاڑی خراب بھی ہو گئی تھی۔ بہت عجیب سا راستہ تھا۔ 3 کرسیاں اس مسافر خانے کے باہر لگی ہوئی تھیں۔ بھائی جا کر اس کرسی پر بیٹھ کے اور ماموں اور میں گاڑی ٹھیک کرنے لگے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میری نظر جب بھائی کے اوپر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ بھائی کے ساتھ ایک اور بھی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ وہ خاصے عجیب اور گندے حلیے کا ہے۔ میں اسے بڑے غور سے دیکھنے لگا اور اپنے بھائی کے پاس جانے کی کوشش کی۔ ماموں نے کہا تم کدھر جا رہے ہو؟ میں نے ماموں سے کہا دیکھیں بھائی کے ساتھ کون شخص بیٹھا ہے اتنے ویرانے میں، اتنی خاموشی میں۔ جب ماموں نے بھی دیکھا تو وہ شخص ماموں کو دکھائی دیا، لیکن بھائی ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ خیر میں فوراً اٹھا اور اپنے بھائی کی طرف گیا، کیونکہ وہ دولہا بنا تھا اور اس کے پاس اچھی خاصی کیش بھی تھی۔ کہ جیسے میں اپنے بھائی کے پاس گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو شخص ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے دھواں بن کر غائب ہو گیا، اور میں خوف زدہ ہو گیا۔ اس ٹائم میں نے اپنے حواس پر قابو رکھا اور اپنے بھائی سے کہا کہ جلدی سے اٹھ کر آپ گاڑی میں چلیں۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی کا ٹائر بھی ٹھیک ہو گیا اور ہم لوگوں نے ہائی ایکس کے ڈرائیور سے رابطہ کیا۔ وہ بھی تمام لوگ رک کر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں راستہ لوکیشن بھیجی، اور اس لوکیشن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس لوکیشن پر گئے جو لوکیشن انہوں نے ہمیں سینڈ کی۔ خیر میری حالت خراب تھی، میں نے جو چیز دیکھی تھی وہ ناقابل برداشت تھی، اس کو بیئر کرنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ بھائی کی طبیعت میں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ تقریباً رات 3 بجے ہم لوگ ادھر پہنچے۔ ہم بہت لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ میری وجہ سے ہم لوگ راستہ بھول گئے تھے، لیکن نکاح کی تاریخ فائنل تھی اور اسی دن نکاح ہوا۔ مولوی صاحب بھی انتظار کر کر کے سو گئے تھے۔ ہمارے وہاں پہنچنے پر تقریب کو شروع کر دیا گیا۔ نکاح ہوا، وہ پورا دن ہم لوگ ادھر رہے، اور نیکسٹ ڈے ہم نے وہاں سے نکلنے کا پھر سفر شروع کیا۔ اب کی بار میں نے کہا کہ میں گاڑی نہیں چلاؤں گا، بلکہ ماموں گاڑی ڈرائیو کریں گے۔ ماموں نے گاڑی ڈرائیو کی، اور ٹھیک اسی لوکیشن پر آ کر ہم پھر راستہ بھول گئے، اور ہماری گاڑی ایک دفعہ پھر انہی 3 کرسیوں کے پاس جا کر رک گئی۔ جو وہ ٹائم تھا وہ شام کے 5 بجے کا ٹائم تھا۔ ماموں بھی خاصے حیران ہوئے، ایسا اتفاق دوبارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ بھائی بھی حیران تھے۔ ہم لوگ جیسے ہی اس جگہ پر پہنچے اور وہ 3 کرسیاں ہم لوگوں نے دیکھی تو ان 3 کرسیوں کے اوپر عجیب و غریب قسم کے مسافر بیٹھے تھے۔ 2 عورتیں تھیں اور ایک مرد تھا۔ وہ مرد وہی تھا جس کو میں نے دھواں بنتے اڑتے دیکھا تھا۔ وہ عورتیں سفید رنگ کے برقعے میں تھیں۔ برقع خاصا پرانے زمانے کے تھے، جن کو شاید غالباً ٹوپی برقع کہا جاتا تھا۔
ان برقعوں میں ان عورتوں کو ہم نے دیکھا اور ماموں اپنی گاڑی ٹھیک کرنے لگے۔ ہم لوگ ماموں کے پاس ہی کھڑے تھے کہ اچانک سے ایک خوفناک آواز ہمیں سنائی دی، اور جیسے ہی ہم لوگوں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ عورتیں اپنے منہ سے برقع ہٹا کر بیٹھی تھیں، جن کے چہرے اتنے خوفناک تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس ٹائم ہمیں کچھ ہوش نہیں تھی، گاڑی کو دیکھ رہے تھے، گاڑی کو چھوڑا اور وہیں گاڑی کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ شاید ہماری قسمت اچھی تھی، وہاں سے ایک ٹرک ڈرائیور گزر رہا تھا، ہمیں اس روڈ پر دیکھ کر اس نے اپنا ٹرک روک لیا اور ہماری ہیلپ کے لیے وہ ہمارے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ اس روڈ پر کیسے؟ تو ہم نے بتایا کہ ہم لوگ دوبارہ راستہ بھول گئے ہیں، پہلے بھی جب ادھر سے گئے تھے اور اب بھی آئے ہیں تو اس راستے پر ہم لوگ واپس غلطی سے آ گئے ہیں۔ تو ان کا کہنا تھا یقیناً تم لوگ کسی شادی پر گئے ہوگے۔ ہم لوگ حیران ہوئے اور ہمیں ایک دفعہ یہ شک پڑا کہ شاید یہ کوئی لٹیرا نہ ہو، ہمیں لوٹنا نہ چاہتا ہو۔ تو ہم نے کہا کہ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم کسی شادی پر گئے تھے؟ انہوں نے کہا زیادہ تر اس راستے پر وہی لوگ بھٹکتے ہیں یا جو شادی پر جا رہے ہوتے ہیں یا جن کی شادی ہوتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس راستے کے اوپر آج سے کئی سال پہلے ایک حادثہ پیش آیا تھا، اور وہ حادثہ بھی اسی طرح رونما ہوا تھا کہ کسی کی شادی تھی اور وہ راستہ بھول گئے تھے، اور اس کے بعد آج تک ان کا پتہ نہیں لگ سکا۔ بہت پرانی کہانی ہے، لیکن کہانی بالکل سچ اور حقیقت پر مبنی ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی اس راستے سے دلہا دلہن جو بھی ادھر سے گزرتے ہیں ان کو وہ مخلوق نظر آتی ہے، اور خوش قسمت لوگ ہی اس راستے سے واپس جاتے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ میرے بھائی کی شادی تھی، میرے بھائی کا نکاح تھا۔ انہوں نے کہا دیکھا میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اب تم لوگ میرے ٹرک کے آگے لگو اور میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، کیونکہ اگر میں تم لوگوں کو ادھر اکیلا چھوڑ گیا تو وہ تم لوگوں کے اوپر غلبہ پا سکتا ہے۔ میں تو اس علاقے کا رہائشی ہوں اور اس مخلوق کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے اپنے ٹرک کے آگے ہماری گاڑی کو آگے کیا اور خود وہ پیچھے تھے۔ ہم لوگ بھی آیت الکرسی پڑھ رہے تھے، اور ماموں کا کہنا تھا کہ انہوں نے جب میرر سے بیک سائڈ پر دیکھا تو ان کو وہ بھیانک عورتیں اور وہ شخص دکھائی دیا جو کہ اتنے بھیانک اور خوفناک تھے۔ ماموں کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں ایک روحانی آواز آئی جس میں یہ کہنا تھا کہ تم لوگ بچ گئے، قسمت اچھی تھی، ورنہ آج تم لوگ بچ کر واپس نہ جاتے۔ ہم لوگوں کو ایک پکی سڑک پر آگے کی طرف چڑھا کر اس ٹرک والے نے دوبارہ ہمیں روکا اور کہا کہ دوبارہ یہ غلطی مت کرنا، ایک تو شام کے ٹائم اس علاقے کا سفر مت کرنا، دوسرا جو بھی سفر کرے، جو بھی گاڑی چلائے دلہے کی، وہ آیت الکرسی پڑھتا رہے اور قرآن پاک کی تلاوت لگائے تاکہ یہ مخلوق آپ کو تنگ نہ کر سکے۔ اور اس کے بعد وہ ٹرک والا تھوڑا سا آگے گیا، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ وہ ٹرک ڈرائیور وہاں سے غائب ہو گیا۔ یہ سب کچھ کیا تھا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ ایک روحانی مدد تھی جو ہم آیت الکرسی پڑھ رہے تھے، وہ کوئی فرشتہ تھا جو اللہ نے بھیجا تھا جس نے ہماری مدد کی، نہیں تو وہ جو بلائیں ہم نے دیکھی تھی اس راستے میں، پہاڑی راستے پہ، وہ ہمیں چھوڑنے والی نہیں تھیں، وہ بہت زیادہ بھیانک تھیں، وہ اتنی خوفناک تھیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کہانی تھی اسامہ کی، جنہوں نے مجھے اپنے بھائی کی شادی کی بھیجی۔ اسامہ نے پھر یہ بھی بتایا کہ جب بھائی کی شادی ہوئی تو تب ہم لوگ اپنے ساتھ کہتے ہیں کہ کسی صاحب علم حیثیت کو لے کر گئے جو کہ ایسی چیزوں کو کنٹرول کر سکے، کیونکہ راستہ بہت لمبا تھا۔ جس شہر میں ہم رہتے ہیں اس شہر سے نانا کرتے بھی وہ جو سفر تھا وہ تقریباً 10 سے 12 گھنٹے کا تھا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے ساتھ گئے تو الحمدللہ ہم لوگ راستہ نہیں بھٹکے، وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے تھے، اور اس کے بعد ان کے پاس ایسی اللہ پاک نے طاقت دی تھی کہ وہ ایسی چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو بہت شکریہ اسامہ اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے دوسرے چینل کے جو سبسکرائبر ہیں ہبت اللہ نے آج شیئر کی، اور ہبت اللہ کہتے ہیں کہ آج مجھے آپ کا چینل ملا، بہت شکریہ ہبت اللہ، اور ان کو میرے اس چینل کی سٹوریز بھی بہت اچھی لگیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں پاکستان آیا ہوا تھا اور آپ کے ساتھ اپنی سٹوری کو بھی میں نے شیئر کیا تھا دوسرے چینل پر، لیکن ایک بات بتانا بھول گیا، ایک ایسا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سردیوں کی ان راتوں میں
جب بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو گاؤں میں جو ایریے ہوتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ فوگ ہوتی ہے، اسموک بھی ہوتی ہے اور فوگ بھی ہوتی ہے۔ شہروں کی طرف فوگ شاید لیٹ آئی ہے، لیکن ان علاقوں کی طرف نومبر کے اینڈ سے فوگ شروع ہو گئی تھی۔ جب میں واپس کینیڈا جانے لگا تھا تو اس سے پہلے میں اپنے ڈیرے پر گیا تھا ایک دفعہ پھر، اور وہ بھی رات میں ڈیرے پر ہی رکا تھا۔ مجھے کام تھے، کچھ معاملات تھے جو مجھے حل کرنے تھے، ان کے لیے مجھے ادھر رکنا تھا۔ جیسے میں ادھر رکا اور کہتی ہیں کہ رات کا ٹائم تھا، میرے کچھ دوست بھی میرے پاس آئے تھے اور ہم لوگوں نے پلان کیا کہ کیوں نہ ہم باربیکیو کریں۔ ہم لوگ اپنے ڈیرے کے باہر زمینوں میں آگ کا انتظام کیا ہمارے نوکر نے، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ادھر باربیکیو کرنا چاہا۔ اور جیسے ہی ہم لوگ ادھر بیٹھے تو ایک عجیب و غریب چیز ہمیں دکھائی دی، ایک بچہ دکھائی دیا۔ وہ بچہ خاصا عجیب حلیے کا تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر ایک دفعہ تو ہم لوگ ڈر گئے، کیونکہ جیسے جیسے وہ بچہ ہمارے قریب آ رہا تھا ایک عجیب سی گندی سمیل ہمیں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بچہ تھوڑے فاصلے پر جب آیا، کیونکہ لائٹس لگی تھی جہاں ہم بیٹھے تھے، تو ہم نے اس بچے کے پیروں کی طرف دیکھا۔ اس بچے کے پاؤں نارمل نہیں تھے، بلکہ کسی جانور کی طرح تھے۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ کوئی آفت یا بلا ہے، شاید ہم لوگ زمینوں میں گوشت بنا رہے ہیں اور اس کی خوشبو سے وہ چیز ہمارے پیچھے آئی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اسی ٹائم ہم لوگ وہاں سے چلے گئے۔ جیسے ہم لوگ ادھر سے اٹھ کر گئے، جو چیزیں تھیں وہ تو ادھر ہی رہ گئی، کیونکہ وہ چیز وہاں پر واضح ہو گئی تھی۔ وہ ادھر کسی کو رات کے ٹائم رہنے دیتی نہیں ہے۔ اگر رات کے ٹائم زیادہ لیٹ رکیں تو کہتے ہیں کہ وہ دروازے بھی نوک کرتی ہے، اس لیے وہاں پر کوئی بھی نوکر ہماری ان زمینوں کے ڈیرے پر رات کے ٹائم نہیں رہتا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ جیسے ہی اپنے کمرے میں اندر گئے تو یوں آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی ہررا رہا ہو۔ ہم لوگوں نے ونڈو کھول کر دیکھی تو وہ بچہ کسی جانور کی طرح اس گوشت کے اوپر لپکا ہوا تھا جس گوشت کو ہم نے باربیکیو کرنا تھا۔ آپ یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے صبح ہوئی ہم نے دیکھا تو وہ جو باربیکیو جس پر کرنا تھا اس کو بھی کسی چیز نے ایسے ایک ہاتھ سے بالکل کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا وہ بال بنا دیا اس لوہے کی اس چیز کو جس میں باربیکیو کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ گوشت کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا نا ادھر۔ ہم لوگوں کے پرانے نوکر ہیں، وہ کافی بزرگ ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ بیٹا ہم نے آپ کو پہلے بھی یہ چیز بتائی تھی کہ وہ مخلوق ادھر کسی کو رہنے نہیں دیتی، لیکن آپ ہمیشہ ضد کرتے ہیں اور ادھر آ کر رہتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ادھر مت رہیں اور نہ ہی کوئی گوشت سے بنی چیز ادھر لے کر آئے، ورنہ وہ آپ کو نقصان دے دے گی۔ ہبت اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو زمینوں کا واقعہ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کینیڈا میں میری بیٹی نے ایک کیٹ رکھی ہوئی ہے، اور جب بھی ہم اس کیٹ کو فیڈ کے لیے اپنے لان میں کھانا ڈالتے ہیں تو بہت عجیب سے واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں ایک مولوی صاحب سے بھی ڈسکس کیے اور ان سے پوچھا، تو ان کا کہنا تھا کہ آپ بہتر ہے کہ لان میں اس کو کھانا مت دیا کریں، کیونکہ آپ کی جو لان ہے وہ جگہ بھاری ہے۔ کہتے ہیں کہ میری بیٹی جب بھی اس کو لان میں کھانا ڈالتی تھی تو اس کو عجیب و غریب خواب آتے تھے، خوفناک خواب آتے تھے، بیٹی بیمار ہو جاتی تھی۔ ایون کہ اسی طرح ہماری ایک کیٹ ہمیں پتہ بھی نہیں لگا، وہ بھی اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ بھی کیٹ بیمار ہو جاتی تھی۔ جب بھی لان میں اس کے لیے کھانا ڈال کے رکھتے تھے اور ہم خود بھی پاس بیٹھے ہوتے تھے تو وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے اس کو کوئی نظر آ رہا ہو۔ وہ بہت بولتی تھی اور ایک کارنر میں ہی مسلسل دیکھتی رہتی تھی۔ ایسا کیوں تھا یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن جب ہمیں انہوں نے بتایا کہ یہ جگہ بھاری ہے، ادھر کھانا مت دیں، اور بہتر ہے کہ بیٹی ابھی کیٹ کو نہ ہی رکھے کیونکہ وہ بیمار ہو رہی تھی بہت زیادہ۔ جب سے ہم نے کیٹ رکھی تھی پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، وہ جب بھی کوئی کیٹ رکھتی تھی وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتی تھی۔ وہ بیماری صرف واضح ہی نہیں تھی کہ اس میں الرجی ہو یا جو بھی، وہ ایک روحانی بیماری تھی جس میں اس کو سر درد اور عجیب و غریب خواب کا آنا، ڈرنا، یہ سب کچھ شامل تھا۔ تو ہبت اللہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم نے کبھی بھی کیٹ نہیں رکھی۔ بہت شکریہ اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے۔ آج کی نیکسٹ کہانی انڈیا راجستھان سے اجے نے بھیجی، اور اجے کہتے ہیں کہ آپ کے اس چینل کو شوق سے سنتا ہوں، مجھے خوفناک کہانیاں سننے کا بہت شوق ہے، اور میں نے بہت سے چینل سبسکرائب کیے ہیں اور ان پر میں اپنی سٹوریز کو بھی شیئر کیا کرتا ہوں۔
وہ کہتے ہیں کہ انڈیا راجستھان ایک پرانا گاؤں ہے اور اس گاؤں کی بہت سی کہانیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں آج سے کتنے سال پہلے اس گاؤں میں مشہور تھا کہ ایک عورت رات کے ٹائم آیا کرتی تھی اور وہ دروازے لوگوں کے نوک کیا کرتی تھی اور ان سے اپنا بچہ مانگا کرتی تھی۔ اب اس کے بچے کی کیا ہسٹری تھی یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں آج سے کئی سالوں پہلے کی بات ہے، ایک عورت کے اوپر بہت ظلم زیادتی کیا گیا اور اس کے بعد اس کے بچے کو بھی اسے چھین لیا گیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس کے بچے کو بھی مار دیا تھا اور اس عورت کو بھی مار دیا تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ کسی کو کوئی وجہ تو نہیں پتا، لیکن کہتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد اس عورت کی آتما، جو ان کی لینگویج میں کہا جاتا ہے، وہ اب بھی اس گاؤں میں گھوما کرتی ہے۔ اس راجستھان کے پرانے گاؤں میں ایک عورت کی آتما اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ اس کے بچے کو اور اس کو الگ جگہ پر مارا گیا تھا، بچے کو اس سے دور کر دیا گیا تھا۔ ایسا اس لیے ہوا تھا کہ ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، جس کی بنا پر انہوں نے اس کے بچے کو اور اس کو مار دیا تھا۔ اس کے بعد وہ سب کے دروازے کھٹکھٹایا کرتی تھی اور جو بھی دروازہ کھولتا تھا اس کے چہرے کی ہیبت کو دیکھ کر یا تو وہ پاگل ہو جاتا تھا یا بے ہوش ہو جاتا تھا۔ وہ اتنی خوفناک تھی اور سننے میں آیا تھا کہ اس کے چہرے کے اوپر ہی بہت زیادہ وار کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بہت خوفناک ہو گیا تھا اور برے طریقے سے اس عورت کو جلا دیا گیا تھا۔ شاید اس کے اپنے بھی اس کے قریب نہیں آئے تھے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ تب میرے دادا ابو بتاتے تھے کہ ہم لوگ بھی ان وقتوں میں ادھر تھے اور ایک رات ہم نے آواز سنی کہ وہاں پر جہاں وہ گئے تھے، جو دادا ابو تھے ان کے، کہتے ہیں کہ دادا ابو کا بتانا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس چیز کو دیکھا ادھر، اور وہ چیز جو تھی ان کے دروازے پر بھی آئی۔ رات کا ٹائم تھا اور دادا ابو کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ آواز بالکل وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ابو کی طرح، یعنی اجے کے ابو کی طرح ان کی آواز تھی، اور اس آواز کو سن کر انہوں نے فوراً سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو ان کی بیوی نے روکا اور کہا کہ دروازہ مت کھولنا، اس گاؤں میں وہ بوڑھی آتما آج بھی آتی ہے، وہ خوفناک بوڑھی عورت آج بھی اس گاؤں میں گھومتی ہے۔ اگر تم نے ایک دفعہ دروازہ کھول دیا یا تو تم مر جاؤ گے یا پاگل ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے دروازہ تو نہیں کھولا، لیکن دروازہ بار بار کوئی دروازے کو نوک کر رہا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میری دادی اندر سے بولی اور ان کا کہنا تھا کہ تم جو بھی ہو واپس چلی جاؤ، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، ہم جانتے ہیں کہ یہ تمہارا چھلاوا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب دادی نے یہ لفظ بولا تو باہر سے گھرانے کی خوفناک آواز آئی اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ دروازے کو توڑ دے گی۔ لیکن اس گاؤں میں ایک بزرگ تھے پرانے، جنہوں نے یہ دعا دی تھی، وہ مسلمان تھے، کہ یہ جو بھی مخلوق ہے اگر یہ قید نہیں بھی ہوتی تو یہ کسی بھی گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان مسلمان بابا جی کی ایسی دعا لگی کہ یہ چڑیل آفت جو بھی تھی یہ کبھی بھی گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی، باہر سے ہی وہ دروازے کو نوک کرتی تھی اور اندر آنے کی اجازت مانگتی تھی، لیکن جو بھی دروازہ نہیں کھولتا تھا وہ اس کا شکار نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ کافی عرصہ رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ کئی لوگوں کے مطابق آج بھی وہ بوڑھی عورت اس گاؤں میں گھومتی ہے، ادھر آتی ہے، لیکن اس کو اس کا بچہ آج تک نہیں ملا۔ شاید اس کو اس کا بچہ کبھی بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ اس کی تو موت ہو چکی تھی اور یہ عورت آج تک بھٹک رہی ہے اپنے بچے کے لیے۔ تو اس طرح کی بہت سی خوفناک کہانیاں راجستھان میں پیش آتی ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ راجستھان گاؤں میں اگر آپ آج بھی آئیں گے تو لوگ بڑے پرانے طرز طریقوں سے ہی رہتے ہیں، اور بھی بہت سے واقعات ہیں، لوگوں کے گھروں میں بہت جنات ہیں اور وہ ان واقعات کو فیس کرتے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے اب رہنے کی عادت تو ڈال لی ہے، لیکن خوف تو ابھی بھی آتا ہے۔ خوف تو انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے جتنا بھی انسان بہادر ہو جائے، اور وہ خوف انسان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے۔ اجے کہتے ہیں کہ میں بھی جاتا ہوں ادھر، ویسے تو میں شہر میں موو ہو گیا ہوں، لیکن ہم لوگوں کا گھر آج بھی ادھر ہے، اور اس گھر میں جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو بہت سے عجیب و غریب واقعات پتہ لگتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ جب اکٹھے ہو کر باتیں کرتے ہیں تو ایسے بہت سے واقعات ہمیں سننے میں ملتے ہیں، بہت سے چھلاووں کی عجیب و غریب کہانیاں جو لوگوں کو وہ ورگلاتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، یہ واقعات آج بھی گاؤں میں پیش آتے ہیں۔
اجے کا کہنا ہے کہ ان کے گاؤں میں ایک پرانا کنواں ہے اور اس کنویں کے اندر بھی بہت سے جنات ہیں۔ بہت سے بزرگوں نے، بہت سے ہندو تانترکوں نے ان جنات کو ادھر قید کیا ہوا ہے۔ باقاعدہ طور پر وہ جنات کی جگہ ہے، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کنواں جنات کا گاؤں ہے۔ وہاں پر اس کنویں کے اندر ان کے پورے فیملیز رہتی ہیں، ایک پورا شہر ہے۔ جب بھی ادھر سے گزرو تو وہ عجیب و غریب آوازیں دیتے ہیں لوگوں کو، اور جو بھی ان کی آواز پر ادھر رکتا ہے ان کو وہ نظر آ جاتے ہیں، یا تو وہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کو دورے پڑنے لگتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی کیفیت لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہیں جو ادھر رہتے ہیں۔ اجے کہتے ہیں کہ اور بھی بہت سی خوفناک کہانیاں میں آپ کو سناؤں گا۔ آپ کے سننے والوں کو میری کہانیاں کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں۔ اور یہ سٹوریز تھی اجے کی۔ بہت شکریہ اجے اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے۔ اس چینل کو بھی سپورٹ کریں اور دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔